میں دوستی اور دشمنی دونوں ہی قبر کی دیوار تک نبھائی ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اس وقت اذان ہو رہی ہے، کلمے کی قسم کھا کے میں یہ بات کہنے کو تیار ہوں۔ ARY نیوز پر بہت بڑا پریشر ہے ان دنوں، اور اس بات کا اظہار بھی کیا جا رہا تھا۔ پہلے 2 ہفتے کے لیے آف ایئر تھے، اب مزید 1 ہفتے کے لیے اور آف ایئر ہے۔ بہت ناپ تول کے نپے تلے الفاظ کا سہارا لے کر گفتگو کرتی ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں نویہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ اینکر کے سامنے مارا گیا اور انٹرویو کا دباؤ تھا، یہ خبریں گردش کر رہی ہیں، اس پر گفتگو کریں گے۔ اور ایک بہت بڑی اینکر ملک چھوڑ کر چلی گئی ہیں، وہ کون ہے یہ سب بتاتے ہیں آپ کو، لیکن اس سے پہلے کامنٹس شامل کر لیں۔ یہ صارف ہیں دل پاکستان، وہ لکھتے ہیں کہ گرفتاری جرم پر ہوتی ہے یا پھر خواہش پر ہوتی ہے۔ چوروں نے ملک کے خزانے کو پاناما میں چھپایا تھا اور بھی ہزاروں چوریاں کی تھی، اس لیے پکڑے گئے تھے۔ عمران خان کے خلاف کچھ نہیں ملا تو ان کی وائف سے باتیں زبردستی نکلوائی جا رہی ہیں۔ دیکھیے، اگر ایسا ہوا تھا کہ کسی نے بھی کوئی کرپشن کی تھی تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اگر عمران خان صاحب نے یا کسی بھی سیاسی جماعت کی کسی بھی رہنما نے کوئی بھی کرپشن کی ہے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، خواہ وہ بشرا بی بی صاحبہ ہوں یا پھر فرح گجر صاحبہ ہوں، یا جس نے بھی کرپشن کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک ہی سیاسی جماعت کو مینج کرنے کے لیے، ایک ہی سیاسی جماعت کے حوالے سے لیول پلینگ فیلڈ کو برابر کرنے کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کہ لیول پلینگ فیلڈ کا تقاضا یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو بالکل دبایا جائے، تو یہ بات غلط ہے۔ لیکن اگر اس بارے میں کسی نے بھی جو کرپشن وغیرہ کی ہے تو یہ اس کی سزا ملنی چاہیے۔ صحیح۔ ایک صارف ہے ببلی، وہ لکھتے ہیں کہ برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پر الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ برباد گلستان کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ یہ بہت سارے جو سیاسی رہنما ہیں وہ اپنی جب پروگرامز میں جاتے ہیں، ٹاک شوز میں جاتے ہیں، تو یہ بھی شعر دہراتے ہیں۔ ملک محمد احمد خان صاحب نے کئی مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے بارے میں اسی شعر کا استعمال کیا ہے۔ بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو پورا نظام ہے پاکستان کا تو ایک ہی ہے، مطلب انجام کیا ہوگا اس کا، کیونکہ تمام تر جو پاکستان کے اس وقت معاشی اشاریے ہیں وہ بھی مثبت نہیں ہیں، منفی جا رہے ہیں، تو ہم کہاں جا کر دم لیں گے۔ بہرحال اینکر کے سامنے مارا گیا، انٹرویو کا دباؤ تھا، یہ خبریں چل رہی ہیں۔ عمار مسعود صاحب ہیں ایک بہت بڑے صحافی، انہوں نے شیخ رشید صاحب کے بارے میں یہ خبریں دی کہ انہوں نے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے، اور اس کے علاوہ پھر پاکستان کے مختلف نیوز ویب سائٹس ہیں ان پر یہ خبریں چلنا شروع ہوئیں۔ اور شیخ رشید صاحب کے بارے میں کون سی خبریں چل رہی ہیں کہ انہیں اینکر منیب فاروق کے سامنے مارا گیا، اس پر اس نے کہا نہ کریں شیخ صاحب کے ساتھ، اس پر اس نے کہا، یعنی کہ منیب فاروق صاحب نے کہا۔ شیخ رشید احمد فیض آباد دھرنا کیس کے سلسلے میں آج سپریم کورٹ پیش ہوئے۔ اس موقع پر انہوں نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے ساتھ پریس کانفرنس کا طے ہوا تھا، لیکن وہ انٹرویو نکلا، پھر مجھے اینکر منیب فاروق کے سامنے مارا گیا، اس پر اس نے کہا کہ نہ کریں شیخ صاحب کے ساتھ۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ 40 دنوں میں میرا 35 کلو وزن کم ہوا ہے، وزن ورزش کرنے سے نہیں، ٹینشن سے کم ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سوال کے جواب میں پاکستان عوامی مسلم لیگ کے سربراہ نے کہا کہ میں اس صحافی کو 10 لاکھ انعام دوں گا جو پتہ چلا ہے کہ مجھے کہاں رکھا گیا تھا۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ ایک دفعہ مجھ پہ تشدد کرنے لگے تھے، لیکن میں کرین سے زیادہ وزنی تھا، پھر انہوں نے کہا کہ یہ مر جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 2 دفعہ مجھے دل کا مسئلہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے 3-4 صفحے کا بیان بنایا ہوا تھا، 2-3 لائنیں میرے کہنے پر کاٹیں، میں نے کہا کہ یہ بہت پرسنل ہے، پھر وہ صفحے میں ساتھ لے گیا اور پانی کے ساتھ نکل گیا۔
शेख रशीद ने बताया कि मैंने सारी ज़िंदगी फ़ौज के साथ काम किया है, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। बहरहाल उन्होंने तशद्दुद नहीं किया। 35 दिन बग़ैर सिगार के रहा, उन्हें लगा शायद ऐसा करने से ये टूट जाएगा सिगार। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि उनका चिल्ला तो पूरा हो गया मगर उसके असरात अभी तक हैं। एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि शेख साहब, खान साहब के साथ आज भी खड़े हैं आपने भी हथियार डाल दिए हैं? जिस पर शेख रशीद बोले, अल्लाह के फजलो करम से ज़िंदगी में दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही कब्र की दीवार तक निभाई हैं। तो ये कहा शेख रशीद अहमद साहब ने। उसके बाद ये खबरें वायरल हो रही थी कि ये शेख रशीद साहब ने सब बयान दिया है, लेकिन ये सब खबरें झूठी हैं। और शेख रशीद साहब के मुताबिक शेख रशीद साहब ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम ये कौन ये खबरें चला रहा है मेरे बारे में कि मुझे एंकर साहब के साथ उनके सामने मारा गया। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बल्कि जस्टिस सदाकत साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर उसने कहा, शेख साहब ने कहा कि ताले बनाने वाले का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझ पे ज़रा भी तशद्दुद नहीं किया गया। और उन्होंने कहा कि इस वक्त अजान हो रही है, कलमे की कसम खा के मैं ये बात कहने को तैयार हूँ कि मुझ पर किसी ने भी तशद्दुद नहीं किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी तो कहा ना कि मैं तशद्दुद करने वालों और तशद्दुद ना करने वालों को भी माफ़ कर रहा हूँ, ये कहा शेख साहब ने। बहरहाल शेख साहब से सवाल फिर मतीउल्लाह जान साहब ने पूछा कि फिर तशद्दुद करने वालों को तो ठीक, तशद्दुद ना करने वालों को क्यों माफ़ कर रहे हैं, वो तो उसका कोई कसूर ही उनका नहीं है। तो फिर शेख साहब ने कहा कि साहब देखें, मुझे कोई CCPO या CPO साथ ले गए, 40 दिनों तक मेरा चिल्ला था, आप लोग ये चाहते हैं कि मेरा दूसरा चिल्ला हो। और फिर शेख साहब ने ये बातें कहीं, ये इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि जो भी ये खबरें चला रहा है, मुझे नहीं पता कि सच्ची हैं झूठी हैं, लेकिन शेख साहब ने कहा कि ये खबरें झूठी हैं और झूठ पर मबनी है। इन खबरों को जो भी फैला रहा है, जो भी इसको वायरल कर रहा है, ये शेख साहब का अपना बयान नहीं है। बिल्कुल, उन्होंने कहा इन खबरों में कोई भी सदाकत नहीं है। बिल्कुल। शेख साहब के बाद अब आते हैं दूसरा मौजू जो कि पाकिस्तान मुल्क छोड़कर चली गई है। ARY न्यूज़ पर बहुत बड़ा प्रेशर है इन दिनों, और इस बात का इजहार भी किया जा रहा था। इससे पहले जब हमने ARY न्यूज़ की स्टोरी की थी तो उसमें बताया था कि ARY न्यूज़ की कौन सी एंकर, ये नाम नहीं लिया था हमने कि उन पर प्रेशर है, और ARY न्यूज़ को ये शायद पैगाम पहुंच चुका है, या ARY न्यूज़ ने शायद ये भांप लिया है कि अब उनकी बका इसी में है कि इन एंकर साहिबा के साथ कंटिन्यू न किया जाए, या फिर उस एंकर साहिबा की सहाफ़ती बका इसमें है कि वो ARY को छोड़कर मुल्क से बाहर चली जाएं, या फिर ये तमाम तर सूरत हाल थी। काशिफ अब्बासी भी जिस तरह से काफ़ी टाइम से ऑफ एयर है, पहले 2 हफ्ते के लिए ऑफ एयर थे, अब मजीद 1 हफ्ते के लिए और ऑफ एयर है। देखिए, काशिफ अब्बासी मुल्क में रहने के बावजूद भी ऑफ एयर हैं। पहले तो उन्होंने छुट्टी मांगी 14 रोज़ की, जो कि भी लोगों ने कहा कि काशिफ अब्बासी साहब ने अपनी मर्ज़ी से छुट्टी नहीं मांगी है। उसके बाद फिर काशिफ अब्बासी के बाद चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब ने ये बात बताई कि उन्होंने कहा कि मेरा ARY पर आज शो बंद हो गया है, इसकी तफसीलात बहुत जल्द सामने लाऊंगा। उसके बाद चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब को हमने देखा कि वो तफसीलात नहीं आई, लेकिन चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब आ गए ARY न्यूज़ की स्क्रीन पर, और चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब के बारे में ये अफवाहें, ये ख़बरें, चौधरी साहब ने ख़ुद भी इसका जो ट्वीट किया वो डिलीट किया। उसके बाद फिर हमने देखा जो उससे पहले हुआ, अदील राजा साहब, उनको भी निकाल दिया बा दिले ना खास्ता, न चाहते हुए। और महर बुखारी साहिबा पर भी प्रेशर है कह रहे हैं, और ये तमाम तर सूरत हाल है कि महर साहिबा भी अपने प्रोग्राम में बहुत नाप तोल के नपे तुले अल्फाज का सहारा लेकर गुफ्तगू करती हैं, तो ये भी है। उसके अलावा जिस एंकर साहिबा की हम बात कर रहे हैं कि वो इब्तिदा में तो उन्होंने काशिफ अब्बासी साहब का भी शो किया जब काशिफ अब्बासी साहब छुट्टियों पर थे, लेकिन उसके बाद फिर उनको भी जाना पड़ा। मारिया मेमन साहिबा की हम बात कर रहे हैं, वो इन दिनों बहुत छोटे अरसे के लिए नहीं, बहुत बड़े अरसे के लिए, यानी कि जब तक हालात बेहतर नहीं होते, जब तक सहाफ़त के लिए हालात मौजू नहीं होते, तब तक
ماریہ میمن صاحبہ ملک سے باہر جا چکی ہیں اور وہ امریکہ میں ہیں اس وقت. ان کا قیام امریکہ میں، اور امریکہ سے واپسی ان کی تب ہوگی جب پاکستان میں صحافت کے لیے جو حالات سازگار ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو آپ چاہیں گے ادب و آداب کے دائرے میں اگر آپ بول سکیں گے تو وہ آپ کو اس کی آزادی دی جائے تو یہ ہوگا، تب ماریہ میمن ہو سکتا ہے واپس آ جائیں. اس کے علاوہ خاور کے لیے وہ بہت ہی طویل عرصے کے لیے ملک چھوڑ کر جا چکی ہیں. خاور گھمن صاحب کے بارے میں جو بات کی جا رہی تھی کہ وہ بھی امریکہ میں، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی آف ایئر شاید کر دیا جا چکا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ واپس آتے ہیں نہیں آتے. ARY کے تمام بڑے اینکرز پر ہی بہت بڑا پریشر ہے. دیکھیے پورے ARY پر بھی تو ہے نا. ARY جس انداز سے یا جس حساب سے سامنا کر رہا ہے، تو ARY نیوز بذات خود ایک ادارہ تو اس کا سامنا کر رہا ہے. یہاں تک کہ جب ارشد شریف شہید کی ڈاکیومنٹری چلانی تھی تب ARY نیوز ملک بھر میں بند رہا اور اس کا پرومو چلایا گیا. اس کے بعد پھر سب کو کہا گیا کہ صاحب ARY نیوز اب تو ملک میں بند ہو چکا ہے، اور کئی گھنٹوں کے لیے بند رہا. تو اس کے بعد پھر یہ بھی کہا گیا کہ صاحب اب تو نہیں چلاتے. پھر ARY نیوز نے فیصلہ کیا کہ اس ڈاکیومنٹری کو نہیں نشر کرنا، اور نہ ہی نشر کیا گیا. اس میں تاثرات صحافیوں کے ارشد شریف شہید کے بارے میں، مثال کے طور پر رؤوف کلاسرا میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے نہیں، لیکن عامر متین صاحب، اور ان کے علاوہ کاشف عباسی صاحب، ماریہ میمن صاحبہ، حامد میر صاحب. تو ان تمام تر اینکرز کے ارشد شریف شہید کے حوالے سے جو تاثرات ریکارڈ کروائے گئے تھے اس پر مبنی ایک ڈاکیومنٹری تھی جو کہ نہیں چلائی گئی. بہرحال ARY نیوز کے پروگرامز میں بعد میں ہم نے یہ دیکھا کہ کاشف عباسی کرکٹ پر پروگرامز کرتے رہے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو گیسٹ لسٹ کا معاملہ تھا کہ ARY نیوز کے پاس جو گیسٹ لسٹ آتی تھی، یا پھر ARY نیوز نے پھر ان جو ہے تجزیہ کاروں کو بلانا شروع کیا جو کہ پاکستان تحریک انصاف مخالف رائے رکھتے ہیں. تو یہ بھی ARY نیوز کی اسکرین پر ہم نے دیکھا. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.